بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارٹون بینی، ویڈیو گیم اور مسلمان بچے۔ دسمبر 1997 میں پوکیمون نامی کارٹون کی ایک قسط نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی۔ اس کارٹون کو دیکھنے کے بعد بچوں میں دورے پڑنے کی شکایات موصول ہوئیں۔ بچے کا وہ وقت جو کتب بینی اور مطالعے کی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں گزرنا چاہیے تھا، وہ ٹی وی دیکھنے کی نذر ہو جاتا ہے۔ ناچ گانا۔ کارٹون کے ضمن میں بچوں کو گانا سننے اور ناچنے کا عادی بنایا جاتا ہے، چنانچہ گانا شریعت اسلامیہ میں بہت مذموم بتلایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آیت مذکورہ میں لہو الحدیث کے معنی اور تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت جابر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک روایت میں اس کی تفسیر گانے بجانے سے کی گئی ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور دیگر مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے غفلت میں ڈال دیں۔ اس میں غنا اور مزامیر یعنی موسیقی اور آلات موسیقی بھی شامل ہیں، اور بیہودہ قصے کہانیاں بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں لہو الحدیث کی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ اس میں فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس سے مشابہ دوسری چیزیں ہیں، یعنی جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نضر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا۔ وہ ملک فارس سے شاہان عجم وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مشرکین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد و ثمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر رستم اور اسفندیار اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ الدر منصور میں حضرت عبداللہ بن عباس سے اس آیت کے بارے میں یوں مروی ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو باہر سے ایک گانے والی کنیز خرید کر لایا تھا، اور جس کسی کے بارے میں سنتا کہ وہ اسلام کا ارادہ رکھتا ہے اسے اپنی لونڈی کے پاس لے کر آتا اور کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانا سناؤ کہ یہ اس سے بہتر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی جان دو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ عریانیت کا فروغ۔ دین اسلام میں ستر و لباس کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا گیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے ستر کی الگ الگ حدود مقرر کی ہیں، جس سے کم لباس زیب تن کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقویٰ کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔
یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں، جبکہ کارٹون میں مؤنث کردار کو جو لباس پہنا ہوا دکھایا جاتا ہے وہ شرم و حیا سے نہایت ہی گرا ہوا ہوتا ہے۔ والدین اس طرف دھیان نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹون ہی ہے، کوئی حقیقت تو نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آج سطر و لباس کی اہمیت دل و دماغ میں نہ بیٹھی تو پھر آئندہ آنے والا وقت بہت بھیانک صورت اختیار کر لے گا۔ ترجمہ: یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ طلسماتی کرداروں کا ذہن پر حاوی ہونا۔ چونکہ عموماً کارٹون طلسماتی کرداروں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں کارٹون کردار کو عام انسانوں سے ہٹ کر غیر معمولی طاقت و صلاحیت کا مالک دکھایا جاتا ہے، اس لیے بچے اس کردار کے کارنامے دیکھ کر اس سے بہت مرعوب ہو جاتے ہیں، پھر خود کو اس مقام پر تصور کر کے اپنے اندر بھی اس نوعیت کی طاقت کی امید باندھتے ہیں۔ بہت سے کارٹون کردار اچھلتے کودتے، اونچائی سے کود کر غوطہ لگاتے اور بنا چوٹ کھائے زمین پر پہنچتے نظر آتے ہیں۔ نیز اسلحہ چلانے اور دھماکہ ہونے کے باوجود اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہونا بچے کے دماغ پر بہت برا اثر مرتب کرتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔